معذرت کے ساتھ ہماری ہر جگہ پیسے چلتا ہے. اس قانون کو انہوں نے اپنی میں معذرت کے ساتھ اپنی لونڈی سمجھا ہوا ہے. یہاں پر ہر چیز بکتی ہے میرے بھائی. یہاں پر قانون بکتا ہے, یہاں پر دام تو لگائیں, یہاں پر سب کچھ بکتا ہے. میں وہ شعر کہنا نہیں چاہتا, کنٹمپٹ آف کورٹ میں آ جاتا ہے. مطلب یہاں ہر چیز بکتی ہے. آج اس عثمان مرزا جیسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ڈی چوک پہ الٹا لٹکا کر وہ جو ایک ہمارا قانون بن رہا ہے, میں میڈیا پہ کہہ نہیں سکتا, اس قسم کے قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے. ہمارا قانون کدھر سویا ہوا ہے؟ ہماری یہ سپریم کورٹ, ہماری یہ ہائی کورٹ. معذرت کے ساتھ میں ان ججز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ کسی کی بیٹی تھی, کل کو میری بیٹی ہو سکتی ہے, کل کو آپ کی بہن ہو سکتی ہے, میری بہن ہو سکتی ہے, کل کو آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے, جج صاحب آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. لہٰذا ان کو سخت سے سخت, کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ایسی ایگزامپل بنائی جائے کہ دوبارہ کوئی بندہ اس قسم کا کام کرنے کی جرت نہ کرے, اور وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتائے کہ خدا کا واسطہ باہر چلتی لڑکی کو یا کسی کو گھر بلا کر اس قسم کا کام نہ کیا جائے. میں اپنے قانون کے اداروں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ جب کسی کی عزت کا مسئلہ ہے, کسی کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے, تو یہ سوچ کر کام کریں کہ یہ ہماری بیٹی ہے, یہ ہماری بہن ہے, یہ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے, یہ ہماری بچی بھی ہو سکتی ہے, ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے. تو اس قسم کی سوچ کو آگے رکھیں. وعلیکم السلام. سر, ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں عثمان مرزا نامی شخص ایک لڑکے کے ساتھ اور لڑکی کے ساتھ ہراسمنٹ کرتا ہے, انہیں تشدد کا نشانہ بناتا ہے, زیادتی کا نشانہ بناتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اس معاشرے میں اتفاق ایسا ہے کہ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ جو آپ کے سامنے آ گیا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا آئے دن کمپلینز آتی ہیں, کسی کے گیسٹ ہاؤس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, کسی کے ہوٹل کے روم میں کیمرہ لگا ہوا ہے, حتیٰ کہ یہاں پر مالز کے اندر جو چینجنگ روم ہے ان کے اندر بھی کیمراز لگے ہوتے ہیں. یہ ایک ایسا کیس ہے جو ہمارے سامنے آ گیا. اب ہم اس کے اوپر ایکشن کر رہے ہیں, اور یہ کیس آج کا نہیں ہے, 6-7 مہینے پرانی کی ویڈیو ہے, اور یہ اب سامنے آئی ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایکشن لے لیا. پہلی فرصت میں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی بھائی بہن دوست جو بھی ہیں وہ اپنے بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا خیال کریں. ہمارے والدین جو ہیں وہ ایسی اپنی اولاد کے اوپر نظر رکھیں, ان کو کنٹرول کریں. ابھی جیسے عمران خان نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا تھا, اس کو بہت زیادہ ایشو بنایا گیا اپوزیشن کی طرف سے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیان کس طرح کا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ عورتوں کو ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے, ایسی ڈریسنگ نہیں کرنی چاہیے جو اسلام میں اجازت نہیں دیتا. دیکھیں, اسلام نے 3 چیزیں ہمیشہ پردے میں رکھی ہیں. ایک, ہم قرآن پاک رکھتے ہیں غلاف کے اندر. ایک, ہم خانہ کعبہ رکھتے ہیں, اس کے اوپر بھی ہم غلاف ڈالتے ہیں. ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. 3 چیزیں اسلام میں ہیں جن کا پردہ ہے. آج اگر یہ پردہ عام ہو جائے, جو ہم جیسے معاشرے میں پردہ عام ہو جائے گا تو یہ برائیاں خود ہی کم ہو جائیں گی. جہاں تک بات کی عثمان مرزا کی, عثمان مرزا جیسے کریکٹر اس ملک میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے کریکٹر کو ایگزامپل بنا کر معاشرے کے سامنے ڈیلیور کریں. جیسے کہ اب یہ پکڑا گیا, اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کی, اس لڑکے کے ساتھ زیادتی کی. مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ پہلے انگیجمنٹ تھی ان دونوں لڑکیوں کی, لڑکے اور لڑکی کی, اور ابھی انہوں نے, میں نے سنا ہے کہ آج کل میں یا میں 2-3 دن پہلے انہوں نے کوئی نکاح کر لیا, وہ شادی کے بندھن میں باندھ گئے. لیکن جو بدنامی ان کے سر چلی گئی ہے وہ اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس بدنامی کو ختم کرنے کے لیے عثمان مرزا اور اس کے ساتھ جتنے لوگ انوالو تھے وہاں پر, ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ان کو ایسی سزا دی جائے اور ایسی جگہ پر لا کر. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے کیسز پکڑتے ہیں, پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں, پھر وہ کیسز آہستہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. سرمایہ دار طبقہ جیت جاتا ہے, قانون خرید کے گھر بیٹھ جاتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس لڑکا لڑکی کی اگر بیان آ گیا کہ ہم نے معاف کر دیا, پھر ہم کیا کریں گے؟ اسٹیٹ کو چاہیے کہ ایسے کیسز میں اسٹیٹ خود مدعی بنے. اسٹیٹ اس کے اندر اینٹی ٹیررسٹ کی دفعہ ڈالے, اس کے اندر دہشت گردی کی دفعہ ڈالے, تاکہ مدعی کے پاس یہ اختیار ہی نہ رہے کہ وہ اس سے صلح کر لے. کل کو وہ ہو سکتا ہے ان پہ پریشر ڈالیں. سرمایہ دار لوگ ہیں, پریشر ڈالتے ہیں, پریشر ڈال کے پیسہ دے کے, لے کے, یا جان کی دھمکی دے کر بڑی چیزیں. وہ سندھ میں جتوئی ایک لڑکا تھا, وہ شاہ رخ لڑکا تھا, اس کے کیس کا کیا بنا؟ مجھے بتائیں کہاں گئے؟ حالانکہ اس کے والد صاحب حاضر ڈیوٹی DSP تھے, لیکن ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے. اور وہ آج بھی جیل کے اندر ٹھنڈی ہوائیں کھا رہا ہے, AC کے اندر بیٹھا لڑکا جس نے سر عام اس کی بہن کو چھیڑا گیا. اس لڑکے نے غیرت دکھائی, اس کے جا کے گریبان پکڑا, اس نے سر عام اس کو گولیاں مار دیں. ہمارا قانون کدھر سویا ہوا ہے؟ ہماری یہ سپریم کورٹ, ہماری یہ ہائی کورٹ. معذرت کے ساتھ میں ان ججز کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ کسی کی بیٹی تھی, کل کو میری بیٹی ہو سکتی ہے, کل کو آپ کی بہن ہو سکتی ہے, میری بہن ہو سکتی ہے, کل کو آپ کی بیٹی ہو سکتی ہے, جج صاحب آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے.
لہٰذا ان کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور ایسی ایگزامپل بنائی جائے کہ دوبارہ کوئی بندہ اس قسم کا کام کرنے کی جرت نہ کرے اور وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتائے کہ خدا کا واسطہ باہر چلتی لڑکی کو یا کسی کو گھر بلا کر اس قسم کا کام نہ کیا جائے۔ سر اس درندے، اس جانور نما شخص عثمان مرزا کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس نے گراؤنی حرکت کی، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عثمان مرزا نے تو جو حرکت کی ہے، اب میں اس میں آپ کو کیا کہوں، نشے میں تھا، شراب پی ہوئی تھی، پیسے کا نشہ تھا۔ پھر اگر قانون کی امپلیٹیشن ہو نا، قانون کی امپلیٹیشن ہو ایک ملک میں، دیکھیں ہمارا سرمایہ دار کیوں اتنی بدماشیاں کرتا ہے؟ ہمارا جو ایک طبقہ ہے، ایک خاص طبقہ ہے جو یہ بدماشیاں کرتا ہے، کبھی کسی کی بیٹی کو چھیڑ دیا، کبھی کسی کی بہن کو چھیڑ دیا، کبھی اب اس کے پاس یہ ایک ویڈیو نہیں تھی معذرت کے ساتھ، اس کے بعد 14-16 ویڈیو ہیں اس قسم کی، وہ پتہ نہیں پہلے اب وہ 15 ویڈیوز کدھر ہیں یا وہ 14 ویڈیوز کدھر ہیں، وہ ان کو بلیک میل کرتا رہا ہوگا، ان کو یوز کرتا رہا ہوگا، اپنے گندے فعل کے لیے استعمال کرتا رہا ہوگا، وہ تھانے میں منتھلی بھی جمع کراتا ہوگا، ہمارے معذرت کے ساتھ ہماری ہر جگہ پیسے چلتا ہے۔ اس قانون کو انہوں نے اپنی، میں معذرت کے ساتھ اپنی لونڈی سمجھا ہوا ہے، پیسوں کے ذریعے آپ اس کو خرید لیں، پیسوں کے ذریعے آپ اس کو جو مرضی، یہ میڈیا پہ آ گیا نا کیس، اس لیے ہائی لائٹ ہو گیا، نہیں تو وہ غریب لڑکی، وہ غریب لڑکا 6 مہینے سے چپ تھے۔ کیوں چپ تھے؟ اس لیے چپ تھے کہ وہ سرمایہ دار تھا، اس کی جیب میں تھانہ تھا، اس کی جیب میں پولیس تھی، اس کی جیب میں وکیل تھے، اس کی جیب میں ہر چیز۔ یہاں پر ہر چیز بکتی ہے میرے بھائی، یہاں پر قانون بکتا ہے، یہاں پر دام تو لگائیں، یہاں پر سب کچھ بکتا ہے۔ میں وہ شعر کہنا نہیں چاہتا، کنٹمپٹ آف کورٹ میں آ جاتا ہے، مطلب یہاں ہر چیز بکتی ہے۔ آج اس عثمان مرزا جیسے لوگوں کو میرا خیال ہے کہ ڈی چوک پہ الٹا لٹکا کر وہ جو ایک ہمارا قانون بن رہا ہے، میں میڈیا پہ کہہ نہیں سکتا، اس قسم کے قانون کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کو وہ جو قانون ابھی ہمارا امپلیمنٹ، مطلب ہماری پارلیمنٹ اس کے حق میں آ رہی ہے نہیں آ رہی مجھے نہیں پتا، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا ہے، شیریں مزاری نے بھی کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو اس قسم کا کام کرتے ہیں ان کا وہ فنکشن ہی ختم کر دیں، ان کا وہ فنکشن ہی ختم کر دیں جس سے وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس کو اس قسم کا کام کر کے الٹا لٹکا کر ڈی چوک کے اوپر 7-8 دن اس کو پتھر مارے جائیں، اسلامی شریعت کے مطابق اس کو سزا دی جائے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کو وہاں کھڑے ہو کے آنے جانے والا بندہ بٹے مار کے اس کو جہنم واصل کر دے۔ میں بس یہ کہنا چاہوں گا، میں اپنے قانون کے اداروں سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ جب کسی کی عزت کا مسئلہ ہے، کسی کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، تو یہ سوچ کر کام کریں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے، یہ ہماری بچی بھی ہو سکتی ہے، ہماری بہن بھی ہو سکتی ہے، تو اس قسم کی سوچ کو آگے رکھیں۔ باقی جگہ پر آپ نے جیسے کام کرنا ہے کریں، لیکن اگر جب اس قسم کے معاملے آئیں تو قانون کو امپلیمنٹ کریں، قانون کو طاقتور بنائیں۔ سر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس پہ بہت سخت ایکشن لیا اور انہوں نے یہ بیان دیا کہ اس کیس کو مثال بنائیں گے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ خان صاحب شروع سے آپ نے دیکھا ہے بڑے اسلامی پسند خان صاحب ہیں، پہلے ان کو طالبان خان بھی لوگ کہتے تھے، اب جب انہوں نے ایک بیان دیا پردے کے حوالے سے تو ہماری نام نہاد اپوزیشن نے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا اس نے کیا بات کی ہے، اس نے یہ بات کی ہے کہ بہن بیٹی کو پردہ کرایا جائے، جس معاشرے میں پردہ زیادہ ہوگا وہاں برائی کم ہوگی۔ خان صاحب نے کہا ہے اس کو ایگزامپل بنانے کا، خان صاحب اس کو ایگزامپل بنائیں گے، کیونکہ خان صاحب کا ایک ویژن رہا ہے کہ وہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اس کو توڑ تک لازمی پہنچاتے ہیں۔ آج میں دیکھ رہا تھا ابھی 5 منٹ پہلے، ایشو سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گا، ابھی مریم نواز شریف اور مریم اورنگزیب اور یہ عظمیٰ بخاری کھڑے ہوئے تھے کشمیر میں تقریریں کر رہے تھے، جب جندال آیا تھا، جب انہوں نے ان کو بغیر ویزے کے مری لے گئے تھے، پاکستان میں گھماتے رہے اپنے مفاد اپنے بزنس کے لیے، تب ان کو کشمیر یاد نہیں آیا تھا۔ اب آج تک انہوں نے عثمان مرزا کی اس ویڈیو کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا۔ عمران خان کا بیان آ گیا نا، انہوں نے کیا بیان دیا؟ انہوں نے کوئی دیکھیں، انہوں نے باقاعدہ انسٹرکشن کی ہے، آئی جی کو کی ہے، شیخ رشید صاحب کو کہا ہے، منسٹر آف انٹیریئر جو آج کل وزیر داخلہ ہے ان کو کہا ہے کہ اس کیس کو خود دیکھوں گا، میں خود دیکھوں گا، مجھے ڈیلی بیسس پہ رپورٹ چاہیے۔ لیکن ہمارے جو دوسرے سیاستدان ہیں وہ پردے کے خلاف ہیں، وہ پردے کو سمجھتے ہیں کہ پردہ جو ہے نا وہ بری چیز ہے، ہماری مرضی ہے ہم کریں نہ کریں۔ جب اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز فرما دی کہ پردہ عورت نے کرنا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اس امت المومنین نے جتنا بھی امت ہماری جو مائیں بہنیں تھیں جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، انہوں نے ہمیشہ پردہ کیا۔ کیا یہ ان سے افضل ہے؟ نعوذ باللہ، کہ یہ ان کی بات کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی پردے کی بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی۔ یہ میرا جسم میری مرضی کی وجہ سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو لوگ میرا جسم میری مرضی کو پروموٹ کر رہے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ جسم ہمارا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بس میں کیا ہے؟ فرمایا علی ایک پیر اٹھاؤ. ایک پیر اٹھایا. فرمایا علی دوسرا پیر اٹھاؤ. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں اٹھے گا. فرمایا یہ تو نے پہلا قدم اٹھایا ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے اٹھایا ہے, اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو تیرا یہ پہلا پیر کون کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کہہ رہے ہیں کہ تیرا یہ جو پہلا قدم بھی اٹھا ہے اس میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہے. یہ کون ہوتے ہیں میرا جسم میری مرضی کرنے والے؟ یہ کدھر سے اٹھ کے آ گئے ہیں؟ جب ایسے لوگ معاشرے میں پڑیں گے تو ایسے واقعات ہوں گے. معذرت کے ساتھ اس قسم کے واقعات کو روکنے کے لیے پہلے ان کو روکنا ہے. اور عمران خان صاحب انشاءاللہ اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے. ٹائم لگتا ہے 40 سال 50 سال لگے ہیں, ابھی 2 سال ہوئے ہیں 3 سال ہوئے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا مدینہ کی ریاست کدھر ہے, تو مدینہ کی ریاست یہی ہے کہ جو طاقتور طبقہ تھا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے. آج وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, وہ ہر چیز کا حساب دینے کے لیے تیار ہے. وہ کہتا ہے ہم نے موٹر وے بنائی, یہ دیکھ لیں, ہم نے فلانی چیز بنائی, ہم نے بجلی گھر لگائے. وہ سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہے کہ ہم نے یہ بھی لگایا, ہم نے یہ بھی لگایا, ہم نے یہ بھی لگایا. جب ان سے سوال ہوتا ہے فلیٹ کدھر سے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ قطری نے دے دیے, وہ فتری نے دے دیے. وہ مریم نواز کہتی ہے میری لندن میں کیا پاکستان میں. میں ایسے کرپٹ لوگوں کو اللہ تعالیٰ, میں آج یہ جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں, بلکہ جو لوگ میرے سامنے کھڑے ہیں میں ان کے سامنے جھولی اٹھا کے دعا کرتا ہوں, اے یا اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ملک کو اگر کسی سیاستدان نے, بیوروکریٹ نے, ہماری سول سوسائٹی نے جس نے بھی نقصان پہنچایا اس کو اور اس کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما. جن عالموں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ان کو بھی تباہ و برباد فرما, ان کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد فرما. یہ دعا یا اللہ آج ہم تیرے سے کر رہے ہیں کہ ایسے سیاستدان جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے, چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں, چاہے وہ نون لیگ سے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی سے ہیں, ایم کیو ایم سے ہیں, دنیا کے کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہ چاہے بیوروکریسی ہے, جس نے حرام کھایا اس ملک کا نقصان پہنچایا, یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما, ان کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما, اور ان کو اس دنیا میں دکھا کہ حرام کھا کر کس طرح پلے جاتے ہیں اور پھر کس طرح سزائیں ملتی ہیں. انشاءاللہ.